رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے، سلوات سارے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس عزا میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ میرے بھائی ہیں سید ممتاز نقوی صاحب، مالک نے صحت والی زندگی عطا فرمائے، بانیان مجلس کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے وطن کے حالات آپ کے سامنے خصوصی دعا کریں، مالک ہم پہ رحم فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کے جو جوان وہ آرمی ہے یا رینجرز کے جوان ہیں، مالک ان بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے۔ اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں، وقت انتہائی محدود ہے لیکن ذکر انتہائی لامحدود ہے۔ اب اس تھوڑے سے ٹائم میں بات کرنی ہے، آپ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلمان، لیکن سارے حاضرین محترم، میں جہاں بھی اپنے ملک میں جا رہا ہوں، آغاز گفتگو میں یہ فکر ضرور کہتا ہوں کہ مسلمان دوستوں، یہ شیعوں کی مجلس سے نہیں ہوتی، محمد کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے۔ مہربانی سے آپ لوگ اگر زحمت سید بادشاہ ہیں، آپ آ سکتے ہیں، آجا تعلیم اٹھے، آپ کر لے کرم، آج آپ ادھر آئے فرنٹ پہ۔ یہ دائیں بائیں بیٹھنا کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، مہربانی صاحب لو دیکھو کمال زیارت مجھے آسانی سے ہوتی رہے گی۔ میں دوبارہ گزارش کر لیتا ہوں تاکہ گفتگو بڑی معذرت مربوط ہو جائے کہ یہ شیعوں کی مجلس سے نہیں ہوتی، رسول اللہ کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے۔ مسلمانوں، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ کتنا عجیب لگتا ہے یار، حیدری صاحب حسین ابن علی کی مجلس ہو، بندے کہتے شیعوں کی مجلس ہے اور ہم کیوں جائیں؟ اگر حسین کی بات ہم نے ہی کرنی ہے تو مسلمانوں اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو کہ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ آپ جئیں، آپ زندہ ہو، مہربانی سر، مہربانی سر۔ لیکن میں بلا تفریق کے فرقہ کہہ رہا ہوں، قطعاً انہیں شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی نہ بدلا کرو۔ اور جہاں تک تمہاری یہ سوچ ہے کہ جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو پھر مجلس میں کیسے ہے؟ بھئی آپ شیعہ نہیں ہیں، اس سے قطعاً فرق نہیں پڑتا۔ آپ توحید کے قائل ہو، رسول اللہ کی رسالت کے کلمہ گو ہو، آپ ختم نبوت والی چار دیواری میں ہو، آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں، اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی حسین کی مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ او بسم اللہ، مہربانی سر، کہاں ہے؟ مہربانی سر، ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں پورے یقین اور اعتماد سے گزارش کر رہا ہوں،
یہ شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی آگے ان کی کئی برانچیں بن چکی ہیں، یہ سارے مسلک مسلمانوں کے مسلک ہیں۔ میری تائید کرو، آپ کی خاموشی سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے مذہب، بول پڑھو، کوئی ایف آئی آر ہو رہی ہے یار، یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو دھیان دے گا۔ حسین ابن علی کی قربانی آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں۔ اگر حسین صرف شیعوں کا محسن ہوتا، ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ مہربانی صاحب مولانا، یہ غیر مسلم، مہربانی صاحب یہ جو غیر مسلم، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، حیدرآباد سندھ میں ہندوؤں کے کیا اسے کہتے ہیں، ہندوؤں کی بہت سی آبادیاں ہیں۔ آپ ہی کے ملک میں سندھ میں مجلس پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہاں ایک ہندو شاعر ملا اور اس نے کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ گجرانوالہ شہر ہے، زیرک باریک باتیں سمجھنے والے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا سمر عباس جی ہندو شاعر نے جو قصیدہ مولا حسین کا سنایا، ریاض بھائی، حیدری بھائی، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وگرنہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی مسلک کے ہوں، مولوی صرف لینا جانتے ہیں۔ یعنی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مولانا صاحبان خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے کیونکہ ماشاءاللہ اپنے ضلع میں ہی میں بات کر رہا ہوں، بزرگ جو بیٹھے ہوئے شاید ان کے ذہن میں نام ہو، بابا جی سید محبوب علی شاہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت سارے ذہنوں میں نام آ گئے۔ میری ایک روٹین ہے، میں جب بزرگ عالم دین گزشتہ بزرگوں کی بات کروں تو ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ سمر عباس بھائی کو اللہ زندگی دے، مجھے اچھا لگا ہے، نقن صاحب فقرہ، نقن صاحب کے جو فقرے انہوں نے ادا کیے ان میں نام لیا۔ یہ ممبر کی دیانتداری ہے۔ اب ہمارے ممبر پہ یہ رواج تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بھی مقرر ذاکر آتا ہے وہ یہی کہتا ہے گل میں آج نویں کرن لگا، کوئی نہیں پوچھدا گڈی چ تیرے تے وحی ہوئی ہے۔ اور جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی، ویسے وارثان قرآن کا ذکر پرانا ہے۔ تو بات وہ بات سے بات ہو، مولوی میں کہہ رہا تھا کہ مطلب لینا ہی جانتے ہیں۔ ہمدانی شاہ صاحب قبلہ ہمارے نا ان علاقوں میں بہت پڑھا کرتے تھے۔ مولانا ان کی بڑی خدمات، یعنی جس زمانے میں سواریاں بھی نہیں تھیں، آسانیاں بھی نہیں تھیں، وہ جس گھر میں مجلس ہوتی تھی ایک دن پہلے وہاں پہنچ کے گھر والوں کو یاد کراتے تھے کہ کل تہاڈی مجلس ہے۔ مہربانی سے مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو محبوب علی شاہ ہمدانی جو بزرگ سن چکے ہیں، ایک لاہور میں قبلہ ویسے پنجابی میں پڑھا کرتے تھے، انہاں بندے آکھا جی اردو چ پڑھو، سرکار اردو میں انہوں نے تقریر کی، تو ایک چٹ آگئی کہ جی مولوی کی تعریف کریں، مولوی کسے کہتے ہیں؟ انہیں کو سوال بنتا تو نہیں ہے، لیکن ہمدانی صاحب نے ایک ہی فقرہ کہا، اور میرا خیال ہے ایویں کسی بھائی کی دل آزاری نہ ہو جائے، لہذا میں بھی پورے فقرے نہیں کہوں گا۔ کہ بلند کہا جی مولوی کی تعریف یہ ہے کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کیجئے۔ اجازت ہے میں بات کر لوں؟ اچھا خیر، بات ہو رہی تھی کہ بسم اللہ سید، گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ اس ہندو شاعر نے قصیدہ مولا
حسین بادشاہ کا پڑھا، میں نے اسے نیاز دی، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا قبلہ آپ کی جد کی تعریف تھی، آپ نے دعا بھی دی نیاز بھی دی، لیکن کوئی مہینہ پہلے یہیں قریب والی گوٹ میں، وہ گوٹ کہتے ہیں، پنڈ قصبہ چک نہیں کہتے، سندھ میں کہتے ہیں، وہاں پہ شیعہ سنیوں نے مشترکہ امام حسین کے ذکر کی محفل رکھی تھی۔ سندھ میں شیعہ سنی مولا حسین کی محفلیں اکثر کرواتے ہیں، وہاں قلندر کی محنت ہی بہت ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے، شہباز قلندر ہو کے ملنگ ہو کے مصلح قضا نہیں کرتا۔ میری آپ سے بھی اپیل ہے، مصلح کے قریب رہو، مصلح کو وقت دیا کرے۔ باتوں سے باتیں پر نکلتی ہیں۔ ہمارے ایک مظفر گڑھ کے مولانا تھے، شیعہ مولوی، نام سے شیعہ نہیں لگتے، ان کا نام تھا مولانا احمد الدین۔ آواز میری پہنچی آپ تک؟ تو مولانا احمد الدین فرمانے لگے کہ مجھے ایک رات خواب میں شیطان ملا۔ اچھا، یہ کلین شیو بندوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں ملتا۔ مولوی احمد الدین کہتا ہے مجھے جب تعارف ہوا نا میرا، آپ پریشان ہو گئے ہو، خواب پہ کوئی پہرے ہوتے ہیں، خواب میں کوئی بھی مل سکتا ہے۔ وہ مولوی احمد الدین شیعہ مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میرا تعارف ہوا کہ یہ حضرت ابلیس ہے، تو مولوی احمد الدین کہتا ہے میرے ذہن پہ جو بوجھ تھا، میں نے موقع غنیمت جانا۔ شیعہ مولوی کہتا ہے کہ میں نے شیطان سے کہا کہ تو ساڈیاں بندیاں نو اور نماز کیوں نہیں پڑھن دینا، ہن ساری چپ کر جائے جا، اور کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کر لو۔ ایسی باتوں پہ تو سخت طاری ہو جاتے۔ اس نے کہا تو ساڈیاں بندیاں نو، اور سکیا گل سنو مولوی احمد الدین، دنیا کو میں نے روکنا نہیں، اور جہاں تک میرا بس چلے۔ مولوی احمد الدین کہتا ہے میں ڈر گیا کہ دشمن طاقتور ہے، ایدہ ترلا کر لو، اس کی منت کر لو۔ مولوی احمد الدین کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ یار مہربانی کر، ہمارے لوگوں کو بھی نماز شماز پڑھنے دیا کر، روکا نہ کر۔ اس نے کہا گل سنو مولوی، میرا دماغ خراب ہے، میں ٹائم ضائع کرتا پھروں، میں روکتا ہی انہیں ہوں جن کی قبول ہوتی ہے۔ تو یار جب دیکھیں قبولیت کی شرط جو ہے وہ ولایت آل نبی ہے، وہ محبت آل نبی ہے، یہی اجر رسالت ہے۔ مجھے تو مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی، جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ لگا دیتے۔ اور چلو ہم ماڑے صحیح، ہم مسکین صحیح، اصل میں میرے وطن کے شاید پانیوں کا اثر ہے کہ جو بندہ امن کی بات کرے نا، لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں۔ شاہ جی ہم نے ہر دور میں امن کی بات کی، امن کی اپیلیں کی، لہذا لوگ بھی یہی سمجھنے لگ گئے اے ہے نہیں کچھ نہیں، لہذا یہ الزام بھی شیعوں پہ، یہ بھی۔ دنیا کی نظر میں ہم ماڑے صحیح۔ میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں، جب یہ علماء کرام روڈ پہ یا موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں نا، اور جھگیوں پہ مولا عباس کا علم دیکھتے ہیں، تو انہیں پرابلم جھگیوں سے نہیں ہے۔ نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے، ان علماء کو پرابلم جھگیوں سے تھوڑی ہوتی ہے، علم سے ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایف ایس سی کے پیپر دے رہا تھا، یہیں عطا ہائی سکول یا کیا تھا سینٹر تھا ہمارا، تو ظاہر یہ اللہ والوں کا شہر ہے، تو میری مجالس پڑھنے کی شروعات تھی، تو وہ ایک بچہ میرے ساتھ پیپر دے کے نکلا، تو
وہ مسواک والی جیب میں آپ کا ٹیلر وہ صحیح نہیں سکتا، اور جیب کے ساتھ ایک ہک بناتے ہیں اس میں مسواک. میں نے کہا بھائی یہ دل والی سائڈ پہ 2 فٹ لکڑی ڈالے پھر رہے ہو. کہنے لگا توبہ توبہ یہ سنت ہے، آپ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کی سنت ہے. میں نے کہا کیا کہنے 2 فٹ کی سنت یاد ہے، اور جب محمد میں 9 فٹ کا علم خیبر میں دیا وہ تمہیں یاد نہیں؟ مرضی کی سنت ہے. مہربانی سر، اور شکریہ سر، کیونکہ وقت بڑا کیا حالیہ. اچھا ویسے کیونکہ وقت بڑا محدود ہے، بعد میں بریک ہے، لنگر کی بھی نماز جمعہ کی بھی یقیناً مجھے پابندی وقت کی کرنا ہے. لیکن ایک چیز میں اظہار کر دوں، اچھا نہیں ہوتا دل میں بات رکھنا. میں جب سے 10-12 منٹ مجھے ہو گئے ہیں نعرہ حیدری بھی لگ رہا ہے اور سارے دوست یا علی نہیں کہہ رہے. میرا خیال ہے کچھ بندے تو یا علی جواب میں اس لیے نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آنکھ لے اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا. جواب دیں گے آپ؟ بلند رہ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ. مہربانی سر، جی جو سبحان اللہ جی، اب جی یا جیو جیو علی جن علی جن. مہربانی سر، متوجہ سر. بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب 20 منٹ میں نے شروع کیا کرنا ہے اور ختم کیا کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے پابندی تو وقت کی ہوگی. جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا تو اپنے دوستوں سے خوش ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے شیعہ ہندہ ہی انجے دینے ماڑے مسکین غریب و غرب شیعہ. مجھے یاد ہے میرے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب سے بھی ایک مولوی نے یہی کہا تھا، اور مولوی اسماعیل تو فاضل دیوبند ہے، اور تو نے اگر مذہب ہی بدلنا تھا تو کسی ٹھیک مذہب میں جاتے. کہ بولنے لگا شیعوں کو کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. مولانا اسماعیل صاحب ابھی بات کرنے لگے تھے، بی بی کا بڑا کرم تھا استاد محترم مبلغ اعظم پہ، آپ واقف ہیں کہ بلا دیر نہیں کرتے. اس مولوی نے دوسرا حملہ کیا، کہنے لگا یہ کوئی مذہب تو نہیں ہے نا. مولانا نے کہا کیا ہوا ہے مذہب کو؟ کہنے لگا یہ فلمی دنیا نچن والے گاؤں والے ہم نے محسوس کیا یہ بھی زیادہ تر شیعہ ہی ہوتے ہیں. مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں مولوی جی مینوں یاد آیا میں ایک باری نچن گان والے نو پوچھیا اور تسی زیادہ شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لے. میری بات آپ سن رہے ہیں؟ جلدی مہربانی سے. لہذا یہ جو بات کرتے ہو نا کہ جی مطلب ماڑیاں قوم شیعہ ان دانشوروں کے سروں پہ قرآن رکھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تفسیریں کیا کہہ رہی ہیں؟ سورہ ہود کیا کہہ رہی ہے؟ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ دین کی. حضرت نوح کی زندگانی اس سے بھی زیادہ 2500 سال کی روایات بھی ملتی ہیں، 2000 سال کی بھی روایت موجود ہے، لیکن سارے متفق ہیں کہ نوح کی تبلیغی عمر 9.5 ماشاءاللہ 950 سال ہے. 950 سال کے بعد نوح تھک گیا، بد دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان بستیوں کو برباد کر دے، ولا یلد الا فاجرا کفارا. اللہ کرے گجرانوالہ کے دوست اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے. سورہ ہود کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح نے کہا کہ یا اللہ ان شہروں کو برباد کر دے، ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں ہے، ان کی نسلوں میں بھی. اور گجرانوالہ میں تو سارا سال کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتا، قرآن کہہ رہا ہے نوح نسلوں کی خبر دے رہا تھا. کیا کہنے اس وقت اللہ نے، بات میں کلوز کر رہا ہوں،
اس وقت اللہ نے کہا نوح کشتی بنا، اب پریشانیاں چھوڑ دے، میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں بچیں گے ہی وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے۔ آج کہتے ہو ماڑیاں قوماں، مسکین لوگ زیادہ، مسکین برادریاں زیادہ شیعہ ہوتی ہیں۔ قرآن اٹھا کے ان علماء سے پوچھو 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی، کشتی نجات چلی، اور کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آئے۔ کیا کہنے قسم بخدا، مولانا موجود ہیں، آپ ان سے اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک علاقے کا لینڈ لارڈ بندہ آیا۔ حضرت نوح نے کہا جی کیسے آنا ہوا؟ میں اگر پنجابی میں کہوں گا تو میرا خیال زیادہ سمجھ آئے گی۔ وہ بندہ کہنے لگا نوح 100 کمی تیرا کلمہ پڑھے، مقصد ہی کوئی نہیں، ایک ہم جیسا سرمایہ دار تیرا کلمہ پڑھ۔ تو حضرت نوح نے کہا بھائی کلمہ میرا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا ایک شرط ہے، جب ہم تیرے دربار میں آئیں ان میلے کپڑوں والے مسکینوں کو اٹھا دیا کرو۔ ابھی نوح نے جواب نہیں دیا، اللہ بول پڑا نوح اگر انہیں غریبی کی وجہ سے تو اپنے دربار سے اٹھائے گا، کوئی وہ بھی ہے جو تجھے بھی اپنے دربار سے۔ اور حضرت وقت بالکل تمام ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار ہو رہی تھی، سگا بیٹا نوح کا کشتی نوح پہ کل 80 بندے سوار ہوئے، 3 نوح کے بیٹے، 3 ان کی بیویاں، 6 ایک حضرت نوح خود 7 اور ایک حضرت نوح کی بڑی بیگم، کیونکہ چھوٹی امی جی غرق ہو گئی تھی۔ متوجہ ہے سرکار آپ؟ نہیں مطلب یہ میں کوئی طرح مزہ تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ جہاں جا کے اپنے دانشوروں سے پوچھو حضرت نوح کا بیٹا غرق ہوا ہے، کہتے ہیں جی بالکل ہوا ہے۔ کیوں ہوا تھا غرق؟ نوح نبی کا بیٹا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی امی کے پینل میں تھا۔ اس کا مطلب ہے کچھ بچے امی کی وجہ سے بھی ڈوب جائیں گے۔ 3 نوح کے بیٹے، 3 ان کی بیویاں، 2 نوح اور ان کی بیوی، یہ 8 ہو گئے، اور 72 مسکین۔ یہی سبب ہے کوہ جودی پہ جب یہ کشتی لگی تھی تو نئی آبادی جو بنی تھی اس کا نام ہی پڑ گیا تھا، علماء سے پوچھ لیں، سوق سمانین، 80 آدمیوں کا بازار۔ خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نقوی صاحب بیٹے کو دیکھا، بیٹا دور کھڑا ہے، اس کا کشتی پہ آنے کا قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پہ آ جاؤ۔ اب قرآن ہی کی آیت ہے، آگے سے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا یہ جو پہاڑ ہے نا اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اچھا حضرت نوح کے زمانے میں بھی جو نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا تھا۔ یہ کوئی خطابت نہیں ہے قبلہ، یہ کوئی ذاکری یا خطیبانہ جملے تو نہیں ہے نا، یہ قرآن کے لفظ میں ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہا ہوں، تے زبانی نہیں قرآن سن لیا کرو۔ حضرت نوح نے جب کہا، بیٹے نے کہا سآوی، وقت تمام ہو رہا ہے، الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں کشتی نجات پہ قطن نہیں آؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، وقت نہیں ہے،
میرا خیال ہے منٹ صرف 11 یا 12 رہ گئے، بات میں کلوز کر لیتا ہوں، پھر زندگی رہی، گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ حضرت ایک فقرہ میں نے کہنا ہے، اور اگر آپ بے نیازی کر گئے مجھے دکھ ہوگا۔ مطلب ٹائم تھوڑا ہونا تو جرم نہیں ہے نا، بریک تو اپنے ٹائم پہ ہے، لیکن خدا کرے آپ مجھے گھورے نہ، یہ فقرے کی گہرائی سمجھے۔ نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے، نوح کا بیٹا باپ کی کشتی نہیں، یار آپ اللہ کرے دھیان دے جائیں شاہ جی، نوح کا بیٹا نبی کی، میں کیوں کہہ رہا ہوں بیٹا، کہہ سکتا تھا باپ کی کشتی، لیکن اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی، اور جس اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی اس اسلام میں یاری کیسے چلے گی؟ مہربانی سر یا اہلیہ، اب جو فقرہ کہنا ہے مجھے، مطلب جو دیواروں کے آسرے لیے بیٹھے ہیں وہ تو مجھے سبحان اللہ کی بجائے شاید انا للہ پڑھ کے بتائیں، کیونکہ بندے جلدی مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ ہمیں جگہ مل جائے۔ آپ دیوار کے ساتھ ہیں، مولا آپ کو صحت دے، جو دیواروں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں مولا انہیں بھی مزید ہمت اور صحت دے۔ فقرہ میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا نا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ مہربانی سر جیو بلند لہجے میں جیو مہربانی بابا، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ کشتی نوح پہ بیٹا نبی کا تھا، حویلی، تربیت، صحن، شجرہ نہیں بچا سکا۔ میں رک رہا ہوں، بات اتنی اہم ہے، کیوں غرق ہو گیا نوح؟ اچھا جب نا ہمارے ملک میں، خیر اللہ محفوظ رکھے، کبھی تو بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، بڑی تباہیاں ہو جاتی ہیں، جیسے پچھلے کچھ عرصہ پہلے سندھ میں اور ادھر آزاد کشمیر سارے علاقے ڈوب گئے، مالک ہمارے وطن کو محفوظ فرمائے۔ وہ جو پہلے سیلاب آیا کرتے تھے نا، کہ انہیں نہر ٹوٹ گئی، کہ جمعہ آ گیا، اتوں بارش ہو گئی، تو پھر مولوی صاحب کشتی نوح شروع کر دیتے، اور جب یہاں پہ پہنچتے تھے نا کہ حضرت نوح نے اللہ سے کہا، یا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، اسے تو بچا لے۔ اللہ نے جھڑک دے کے کہا، لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ پھر علماء کرام، جمعہ پڑھانے والے مسجدوں میں درس فجر میں پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے، لیسا من اہلک، اللہ نے کہا یہ تیری اہل ہی نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے جی، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے۔ آج جگنا میں ریاض رضوی بھی وجد میں آ گیا ہوں، واقعی اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کوئی تو سمجھے گا کوئی؟ مہربانی سر۔ اب صاحبان بات نتیجے پہ آ گئی، گفتگو یہیں پہ میں کلوز کر رہا ہوں۔ نوح نبی کا سگا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا، تربیت نہ بچا سکی، شجرہ نہ بچا سکا، بیٹا نبی کا تھا، لیکن غرق اس لیے ہو گیا کہ جس کشتی نجات پہ چڑھنے کا حکم تھا بیٹا نہیں چڑھا، کمی چڑھ گئے، وہ بچ گئے، سگا بیٹا ڈوب گیا۔ پھر آج کیسے کہتے ہو وہ بخاری ہے، وہ بھاکری ہے، وہ رضوی ہے، وہ کاظمی ہے، اور لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی کی ولایت کا اقرار کر۔
نوح کی قوم کشتی پہ نہیں چڑھی، لیکن اس قوم نے اپنے نبی کی کشتی کو پتھر نہیں مارے۔ اللہ مان۔ مسلمانوں، تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، لیکن غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا دیتے۔ چند قدموں پہ بیٹی کھڑا دیکھ رہی، دعا مانگو دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو۔ اللہ میرا جانتا ہے، ایک عید گزر گئی، دوسری آ رہی ہے۔ یہ رشتے کو بیٹیوں کا اللہ نے وکھرا بنایا ہے۔ 10,000 بھی باپ بیٹے کو عید پہ دے دے، بیٹے کے جیب میں اگلے دن کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی باپ بیٹی کو 500 روپے کی معمولی رقم بھی دے نا عید پہ، وہ مہینہ گزر جاتا ہے، مہینے کے بعد بیٹی اپنی ماں سے کہتی، اماں بابا سے پوچھنا انہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں۔ اولاد تو یار ساری اولاد ہوتی۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ روتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ جگنا محلہ مسلمانوں کا ہے، آبادی مسلمانوں کی ہے، مذہب اپنے رکھو، فرقے اپنے رکھو، میں کلچر اور نیچر کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کوئی 4-6 سال کے بعد جگنا کی رہنے والی بیٹی کہیں دوسرے ملک میں بیاہی جائے اور وہ 6 سال کے بعد آ کے جگنا بازار پہ کھڑی ہو کے کہے یہ شہر کون سا ہے، یہ محلہ کون سا ہے؟ اور بیٹیوں کو بیکی گلیاں بڑی یاد ہوتی ہیں۔ اللہ جانے مسلمانوں تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا۔ وہ مدینہ کے باہر کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں دعا مانگو، اللہ دشمن کی بیٹی بھی، روم کا سفیر، بدقسمتی تاریخ کی دیکھو کہ ابو سفیان کا پوتا تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا اور ابو طالب کی بیٹیاں گرفتار ہو کے کھڑی تھی۔ مسندوں پہ غیر ملکی مہمان ہیں جن میں ایک عیسائی سفیر ہے۔ میرے پاس متبادل لفظ کوئی نہیں ہے، جو بزرگ ہیں میں ان سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، ماتمی بچوں سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں بہنوں سے بھی معذرت کر رہا ہوں۔ میری مجبوری ہے، میرے پاس متبادل اس روایت کا لفظ ہی کوئی نہیں۔ دربار یزید ہے، لائن شراب میں مصروف ہے، اولاد زہرا قید ہے، روم کے سفیر، عیسائی سفیر کی نظر حسین کی منتوں والی بیٹی پہ پڑا۔ میں نے پہلے معافی مانگی ہے، میرے پاس متبادل لفظ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ عیسائی سفیر سیدزادو، عیسائی سفیر چیخے مار کے اٹھا اور رو کے یزید کے سامنے آ کے کہتا ہے یزید میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن تیرا مہمان ہوں، میرے بندے ہاتھ دیکھ، اس چھوٹی قیدن کو یا تو سزا سنا کے بھیج دے یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے۔ اللہ جانے کتنے سفروں کی تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے کتنی راتوں کی یہ بچی جاگی ہوئی ہے، یہ ایک قدم اٹھاتی ہے دوسرا رکھتی نہیں ہے کہ زمین کا رنگ بدل جاتا ہے۔ مجھے معاف کرے گے آپ اولاد والو، اس بی بی کا صدقہ اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ یزید نے تخت پہ بیٹھے ہوئے پوچھا بیٹی تیرا بچی تیرا نام کیا ہے؟ روایت کہتی ہے بچی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ میں پھر معافی مانگ رہا ہوں۔ یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلتے ہیں، آواز کوئی نہیں سنتا۔ یہ لائن ایک ظالم ہے زجر بن قیس کو کہتے ہیں حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، اس کا رہا بھی کوئی نہیں، اس کا بچہ بھی کوئی نہیں، اور حاکم وقت میں ہوں اور میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہی۔ زجر بن قیس خالی ہاتھ نہیں تھا، یہ بچی کی طرف چلا ہے، زجر خالی ہاتھ نہیں تھا۔ ادھر سے سید سجاد کی چیخیں نکلی، رو کے فرماتا ظالم میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن جواب تو دے رہی ہے لیکن گلے کی رسی اتنی تنگ ہے۔ آباد رو تیرا قرلانہ بھی قبول کر لے اور شرما کے نہ رویا کرو۔
حسین کی اماں کا پرزہ، سکینہ کا پرزہ حسین کی اماں کو دینے والوں، اللہ تیرے بچوں کی خوشیاں تجھے دیکھنی نصیب فرمائے۔ سجاد فرماتے ہیں میری بہن کے گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں کہ آواز کوئی نہیں، شمر آگے بڑھتا ہے رسی کھولنے کے لیے، سکینہ نے ہاتھ سے روکا۔ سجاد فرماتا ہے میری بہن کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سجزادی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ شمر کہتا ہے کیسے کھولو گے رسیاں؟ زجر بن قیس کہتا ہے اس بچی کے بھائی سے کہو اپنی بہن کے گلے کی رسیاں خود کھائے۔ سجاد نے ہتھکڑیوں والے بند ہاتھوں کو دیکھا، زجر سپاہی کو کہتا ہے بیچارہ کیسے قیدی رسیاں کھولے گا، اس کی ہتھکڑیاں کھولو۔ ہتھکڑیاں کھولی، بیمار بہن کے قریب آئے، زخمی گلے پہ زخمی ہاتھ رکھا، رسی کھولنے سے پہلے سجاد کے دونوں ہاتھ جڑ گئے۔ روکے فرماتا سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں گا، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی ہے، اور تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا، اپنے حصے کا پانی میرے زنجیروں پہ۔ آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، بیمار نے بہن کے گلے کی رسی کھولی۔ یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے۔ یہ ظالم کہتے تیرے بابے کو تجھ سے بہت پیار تھا؟ سکینہ کہتی ہاں، میرا بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، میں نے تہجد کی نمازوں میں اللہ سے تجھے مانگا۔ میرا بابا نماز فجر کے بعد، سکینہ کو بابے کی باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں مسلمانوں نے دیا۔ آج پہلا موقع شام غریبہ کے بعد ملا ہے، 10 محرم کے بعد پہلا موقع۔ سکینہ کہتی ہے بابا میرا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے آتے تھے، بابا میرے لیے تازہ خرمے کھجوریں لاتے تھے اور مجھے گود میں بٹھا کے بابا کھجوریں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ مجھے معاف کر دینا، اب ظلم والی اخیر ہو گئی، آسماں کیوں نہ گرا، زمین کیوں نہ پھٹ گئی۔ یزید کہتا بچی اگر تجھے خرمے پسند ہیں، کھجوریں پسند ہیں، آگے بڑھ، میرے تخت کی پہلی سیڑھی پہ یہ جو برتن کے اوپر رومال ہے نا، اس میں تازہ کھجوریں موجود ہیں، بچی آگے بڑھ کے کھجوریں اٹھا لے۔ اب معاف کریں گے آپ؟ بچی نے بیمار امام کو دیکھا، امام نے اجازت دی، بچی نے پھپھیوں کو دیکھا، کہا بیٹا امتحان کا ٹائم ہے۔ سکینہ تخت کی طرف چلی ہے، کانپتے ہاتھوں سے بچی نے تخت سے پڑھا کہ برتن والا رومال ہٹایا، نیچے کھجوریں کب تھی؟ حسین کا سر تھا، بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے رو کے کہتی ہے بابا جس شمر نے تجھے مارا تھا نا، وہ بھی ہر موڑ پہ بابا میرے منہ پہ مارتا تھا۔ اللہ آپ کے اولاد کے نصیب نیک کرے، بانیان کے عزاداروں کے رزق عزت میں میرا مالک اضافے فرمائے، بانیان کے خاندان کے مرحومین اور اس بارگاہ کے بانی مرحوم نظر شاہ جی، مالک سب کے درجات عالیہ بلند فرمائے۔